کبھی کسی مولانا کا فتویٰ نہیں آیا کہ فلم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یہ سارے کچے پکے رشتے علم دیکھ کر حسین کے ذکر سے ہی. ہیلو نمستے السلام علیکم ست سری اکال یو علی مدد. کیا حال ہے گائز؟ آئی ہوپ یو گائز آر ڈوئنگ ویل. تو آج اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں عزادار سے ٹکرانا، عزاداری سے نہ ٹکرانا. عزادار سے ٹکرانا، عزاداری سے نہ ٹکرانا. علامہ ناصر عباس ریپلائی ٹو اورنج مولوی، اورنج داڑھی مولوی. اورنج داڑھی ہے اس کی، اس لیے اورنج داڑھی بولتا ہوں میں اس کو. مجھے نام نہیں پتا، نام شاید سے وہ مکی وکی کچھ ہے جہاں تک ہے نا. بہت پہلے میں نے ایک بار لائک ان کے ویڈیو پہ ریئیکشن کیا تھا. تو ان کی داڑھی اورنج ہے. مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتا ہے، لوگ داڑھی کیوں اورنج کرتے ہیں مجھے آج تک پتہ نہیں چلا. لٹرلی میں نے مختار نامہ دیکھا تھا، شمر کی داڑھی اورنج تھی اس میں، لیکن لوگ کرتے کیوں مجھے اس کے پیچھے کا ریزن نہیں پتا. اگر لائک کچھ ہوگا اس کے پیچھے، لائک وہ ریجنل وغیرہ کچھ دھارمک چیز وغیرہ ہوگا اس کے پیچھے تو مجھے بتا دینا، میں پھر نہیں بولوں گا. اگر اس کے پیچھے مطلب کچھ وجہ ہوگی نا کہ اورنج داڑھی لوگ کر لیتے ہیں تو مجھے بتانا کیا ریزن ہے نا. تو لیٹس سی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. علامہ ناصر عباس ملتان سر ورسز اورنج داڑھی مولوی. سو وداؤٹ اینی ویسٹنگ ٹائم اسٹارٹ کریں گے ریئیکشن ویڈیو کو. سو لیٹس گو اینڈ چیک دس آؤٹ. کہتے جی کہ 9 محرم اور 10 محرم کو شیعہ ماتم کرتے ہیں. کیا ہم ان کو ماتم کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ یعنی تماشا دیکھنے جائیں گے؟ یہی تماشے نے تو برباد کیا ہے. اگر اہل سنت کے جاہل ان کے ماتم دیکھنے کے لیے نہ جائیں تو لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ شیعہ ہیں کتنی، عدد ان کو سمجھ آ جائے گا. لیکن ہمارے جاہل لوگ جا کے شریک، یہ تو گناہ کا کام ہے، تم گناہ دیکھنے جاؤ گے. اہل سنت کو جاہل کہہ رہے ہیں. حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ من لبس السود وضرب الاخدود وشق الجیوب، کہ جو آدمی سیاہ کپڑے پہنے اور چہرے پہ تھپڑ مارے اور قمیصیں پھاڑ ڈالے اور ماتم کرے، فرمایا لیس منا، اس کا میری جماعت اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی نے تو ان کو خارج کیا ہے. تم کیا تماشا دیکھنے جاؤ گے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ ایک دفعہ کی تاریخی واقعہ، اور یہ حقیقی یعنی اصل واقعہ ہے. انگریز کا زمانہ تھا. اچھا. گورنر پنجاب کے لیے جو آیا انگریز، وہ جس دن لاہور اترا، اللہ کی شان ہے، وہ 10 محرم کا دن تھا. اور دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں اور چھریاں مار رہے ہیں اور مٹی ڈال رہے ہیں. تو اس نے اپنے اے ڈی سی سے پوچھا کہ ان لوگوں کو میرے گورنر بننے پہ اعتراض ہے، اسی لیے یہ ماتم کر رہے ہیں، میں واپس چلا جاؤں؟ اور نے کہا حضرت آپ کے لیے نہیں کر رہے ہیں. تو نے کہا بھائی کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بہت بڑے ہیرو تھے حضرت حسین، ان کی شہادت ہو گئی تو اس کے لیے غم کر رہے ہیں. کہتے کب شہادت ہوئی؟ لاہور میں ہوئی. انہوں نے کہا نہیں حضرت، وہ تو کربلا میں ہوئی تھی، عراق میں، اور سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا ان کو آج خبر پہنچی ہے کہ حضرت حسین شہید ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، خبر تو ہے، بس ان کا یہ عقیدت ہے. انہوں نے کہا پھر وہ قومیں جو اپنے ہیرو پہ ماتم کریں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی. وہ یہ سمجھ آ گئی کہ یہ ہمیشہ اسی طرح روٹتے پیٹتے رہیں گے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اچھا. تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ماتم کی مجلسوں میں جانا بھی حرام ہے، سننا بھی حرام ہے، اور شرکت کرنا بھی حرام ہے. مذہب عبادت، اس کے اندر عبادت گاہوں کی تقسیم ہو سکتی ہے. عیسائی چرچ میں جائے گا، ہندو مندر میں جائے گا، مسلمان مسجد میں جائے گا، سکھ گردوارے میں جائے گا. یہ عبادت ہے. لیکن اگر آپ کے محلے میں کسی عیسائی کا بیٹا مر جائے تو سب جائیں گے. یہ انسانیت ہے. اور خوشی اور غم میں ایک بنیادی فرق اور بھی ہے. خوشی کا سارا تعلق انویٹیشن سے ہوتا ہے.
اور غم کا تعلق انفارمیشن سے ہوتا ہے. کیا بات ہے. پڑھے لکھے نوجوان دوستوں کی توجہ دیں. جتنا گہرا تعلق ہو، بلائیں گے نہیں تو آپ خوشی میں نہیں جا سکتے. غم میں یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہمیں بلایا نہیں تھا. پتہ چل جائے، تعلق ہو، آپ چلے جائیں گے. محرم کے چاند نے طلوع ہو کر اطلاع کر دی ہے، جس کا محمد سے کوئی تعلق ہے وہ مجلسوں میں آئے، اور جس کا پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں اس ویسی سے تعزیت چاہیے بھی نہیں. جس کا رسول سے تعلق نہیں اس کا حسین سے کیا تعلق، اس کا انسانیت سے کیا تعلق. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ فکرہ ذمہ دار حضرات کے کانوں تک اتنے بڑے اجتماع میں بطور پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. عزادار سے ٹکرانا، عزاداری سے نہ ٹکرانا، کیونکہ عزاداری اسلام کی ثقافت کا نام ہے. عزاداری قوت دعائے فاطمہ کا نام ہے. اس سے ٹکراؤ گے تو یزید سے زیادہ خطرناک حالات ہو رہے. بڑے بڑے ٹکرائے، بڑوں سے ٹکرائے، لیکن بات وہیں پہ ختم ہو گئی. فرعون پر لعنت نہیں بھیجی جاتی، نمرود پر لعنت نہیں بھیجی جاتی، برابر کی قوتیں نہیں ٹکرائیں. بنا لوگ کہتے ایک کو تو جیتنا تھا، 72 نے لاکھوں کو ذلیل کیا. 72 نے لاکھوں کو ذلیل کیا. کسی چھوٹے موٹے بادشاہ کا نام یزید نہیں تو. مسلمانوں کے نزدیک اچھے خلیفاؤں کی جتنی خصوصیات ہیں وہ اکیلے یزید میں تھی. تو تھوڑا سا آپ حضرات توجہ فرمائیں. مسلمانوں کے نزدیک جتنے پازیٹیو پوائنٹس کسی اچھے حکمران کے لیے ہو سکتے ہیں سارے اس میں اکٹھے ہو گئے تھے. پہلے والا بعد والے کو نومینیٹ کر جائے، مسلمان اسے پیغمبر کا خلیفہ مانتے ہیں. 6 آدمی کی شورا کسی کو منتخب کر دے، مسلمان اسے نبی کا خلیفہ مانتے ہیں. ووٹ پڑ جائے اسے بھی لوگ مانتے ہیں. تینوں خصوصیات یزید میں تھیں. پہلے والے نے نومینیٹ کیا تھا، سارے گورنروں نے بیعت کر لی تھی. آج یہ معجزہ ہے مجلس اور ماتم کا کہ سب کہتے ہیں یزید غلط، اس کا مطلب ہے سقیفہ غلط، اس کا مطلب ہے شورا غلط، اس کا مطلب ہے اجماع غلط. غلط فہمی میں نہ مارے جاؤ. یزید غلط کا مطلب ہے کوئی، یزید غلط کا مطلب ہے شکیفہ غلط، حسین صحیح کا مطلب ہے غدیر صحیح. حسین آج بھی غدیر منوا رہا، اس کا اکلوتا ذکر پریشانی ہے ملونوں کے لیے. اتنا کسی ذکر سے پریشانی نہیں ہوتی. کبھی کسی مولانا کا فتویٰ نہیں آیا کہ فلم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یہ سارے کچے پکے رشتے علم دیکھ کر حسین کے ذکر سے ہی. بندوں کے بنائے ہوئے ایسے ہی نازک ہوتے. فتووں کے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اور نکل پڑتے ہیں. یہ ماتم بدعت ہے، ماتم نہیں ہونا چاہیے، جلوس نہیں ہونا چاہیے. صاحب یہ تو سال کا آغاز ہی رونے سے کر دیتے ہیں. نیو ایئر شروع ہو رہا تھا، یہ رو کے شروع کرتے ہیں. پورا سال ہی بیچارے مسلمانوں کا منحوس گزرتا ہے. میں نے کہا جب زندگی کا آغاز رو کے کیا تھا، جب آپ نے اپنی زندگی کا سٹارٹ لیا تھا تو پہلی آواز تو رونے کی تھی. آج جو مفتی رونے کے خلاف فتوے دیتے ہیں، انہوں نے بھی تو پہلا کام یہی کیا تھا.
اور اگر کوئی بچہ نہ روئے پھر اسے مارتے ہیں. جنہیں یاد نہیں ہے وہ خاموشی سے سنیں. نہیں روئے گا تو مارتے, پھر بھی نہ روئے تو گھر والے روتے, کیونکہ رونا زندگی کی علامت ہے. جن کے ضمیر مردہ ہو وہ حسین پر کیسے رو سکتے ہیں؟ اور آپ رونے کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں, آپ رونے کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں. ہمیں بڑے بڑے بزرگوں کا رونا یاد آ جاتا ہے. اس عزاداری کو اپنی طاقت بنو. حسین کے ساتھ مخلص رہنا, عزاداری کے ساتھ مخلص رہنا. ان دنوں کو رسم نہ سمجھنا, یہ حسین کی طاقت کا مظاہرہ ہے. اور ایک بات اور بھی ابتدائے عشرہ محرم میں عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. ہسپتال مریض کے لیے ہوتا ہے, شیعہ سنی کے لیے نہیں. راستہ مسافر کے لیے ہوتا ہے, سنی شیعہ کے لیے نہیں. سکول طالب علم کے لیے ہوتا ہے, سنی شیعہ کے لیے نہیں. مجلسیں بھی انسانیت کے لیے ہوتی ہیں. سنی شیعہ کی کوئی قید نہیں. ساری کائنات کو دعوت ہے کہ وہ اب بھی اگر حر بننا چاہتے ہو تو حسین کا دروازہ کھلا ہے. پیغمبر نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ, چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی, اور روشنی چور کو کبھی اچھی نہیں لگتی. جتنے چور ہو ان کی خواہش ہوتی ہے اندھیرا. اسلام کا اصلی چہرہ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو مجلس اعضاء کی روشنی میں دیکھو. یہاں قسمت نو بشر تبدیل ہوتی. یہ وہ جگہ ہے جہاں مقدس فرض کی تکمیل ہو رہی ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں. حسین نے نو کے نیزہ پر بھی ذکر کیا, اس کا یہی وعدہ تھا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں. حسین جب تک تھے وہ ذکر کرتے رہے. اب یہ چلتا رہے گا قیامت تک, کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے. خدا کا وعدہ. کتنی خوش قسمت ہے وہ قوم جو اللہ کے وعدے کے پورے ہونے کا وسیلہ بن رہی ہے. حسین کی عزاداری ذکر حسین وعدہ پروردگار ہے. جب تک مجلسوں میں آتے رہو گے اللہ کے کام کرتے رہو, ماتم کرو گے اللہ کا کام. اگر نہیں صاحب انہیں تو بد دعا ہے, بد دعا بھی ہے تو پھر ایک لمحے کے لیے اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ بد دعا ہے تو پھر ہونے دو. اتنی بڑی بی بی کی بد دعا رد تھوڑی ہو سکتی. اگر نہیں مسئلہ یہ ہے, ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ پتا بھی نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر. یہ ماتمی کا ہاتھ اپنی مرضی سے ہل رہا, اسے بھی اللہ کی مرضی سمجھو. کہ نہیں ہمیں اصل میں اعتراض تو. کیا بات بھائی صاحب, علامہ ناصر عباس یہ الگ ہی لیول کے ہے, یہ الگ لیول کے ہے بھائی صاحب. بہت زبردست, بہت زبردست یہ رپلائی تھا. اورنج داڑھی والے کے لیے کیا کاؤنٹر کیا ہے نا ہر ایک, مطلب یہ پراپر ان کی پرانی ویڈیو مجھے پتا ہے علامہ ناصر عباس سر کی, بیکاز یہ تو شہید ہو چکے ہیں. یہ ہوگا اورنج داڑھی والا, یہ تو ہوگا مجھے میرے خیال میں. اورنج داڑھی والا کہتا ہے کہ جو لوگ ماتم کرتے ہیں ان کو دیکھنا حرام ہے, ان کو نہیں دیکھنا چاہیے, وہ تماشا کرتے ہیں. میں نے بہت سارے اورنج داڑھی والے لوگوں کے ڈانس دیکھے ہیں. اگر کس کو دیکھنا ہے تو میرے انسٹاگرام پہ آ جاؤ, میں تمہیں لنک دے دوں گا بھیا. تو وہ دیکھنا حرام نہیں ہے کیا؟ وہ پتہ نہیں کیوں ڈانس کرتے ہیں. میں نے بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھے جس میں وہ کود رہے ہوتے ہیں,
اینڈ ایک ویڈیو میں دیکھا تھا, جیسے میں نے ویڈیو کے بیچ میں بتایا تھا یہ بھی روتے ہیں, میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا یہ بہت زور سے رو رہے تھے. اب مجھے نہیں پتا کس کے لیے رو رہے تھے, کچھ آنے والا ہوگا مجھے نہیں پتا, لیکن یہ بہت زور سے رو رہے تھے ایسے ہاتھ رکھ کے. ویڈیو وہ بھی ہوگا میرے پاس, اگر وہ بھی کس کو دیکھنا ہے تو پھر وہ بھی تم انسٹاگرام پہ آ جاؤ, میں تمہیں لنک دے دوں گا, لنک نہیں دوں گا, ڈائریکٹ ویڈیو دے دوں گا. مجھے نہیں پتا وہ کس کے لیے رو رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں دیکھنا, کرنا, ماتم کرنا, رونا دیکھنا یہ سب حرام ہے, تو پھر تم ڈانس کر رہے ہو بھائی, وہ کیا چیز ہے پھر؟ وہ بھی ڈانس ایسا نہیں اچھل اچھل کی کود کے ایسا لگ رہا مطلب نیچے سانپ وہاں پہ, وہ کاٹنے والا وہ اچھل رہے اوپر کودے جا رہے اس طرح سے. ہاں خیر بھیا, بہت زبردست ہی رپلائی تھا علامہ نصیر عباس کا. رپلائی مطلب ایک طرح سے بہت زبردست انہوں نے باتیں کری. یہ کہتے ہیں مطلب اورس داڑھی والے یہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ علم دیکھ کر نکاح ٹوٹ جاتا ہے نا, اسی طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم یہ کیا کہتے ہو, ایسا کبھی ہو سکتا ہے کیا؟ مطلب علم دیکھ کے کبھی بھی کسی کا نکاح ٹوٹ سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ماتم دیکھ کے کبھی کسی کا نکاح ٹوٹ سکتا ہے کہ بھیا یہ تو لائک لوگوں کو باندھنے کا ایک ذریعہ ہے کہ الگ الگ مذہب کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, مجلسوں میں آتے ہیں. جس طرح سے انہوں نے اگزامپل دیا, مندر ہندو جاتا ہے, مسجد مسلمان جاتا ہے, اینڈ عیسائی چرچ جاتا ہے. بٹ ان سب لوگ جو ہے نا, ان میں سے اگر کوئی کبھی مر جاتا ہے ٹھیک ہے, تو وہ سارے ہی وہاں پہ آتے ہیں اس کی قبر پہ, سارے ہی آتے ہیں. بہت سمپل سی بات ہے. یہ جو اگزامپل ہے یہ بہت زبردست مجھے لگا, بہت اچھا اگزامپل دیا انہوں نے اس پورے ویڈیو کے اندر میں. بہت پیارا اگزامپل دیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام ایک طرح سے ایک چراغ ہے, وہ چراغ کو جلتے رہنا چاہیے. بٹ یہ جو لوگ ہیں نا, ان کو یہ چراغ کیوں نہیں پسند؟ کیونکہ یہ چور لوگ ہیں, ان کو اندھیرا پسند ہے, اسی لیے یہ چاہتے کہ چراغ جو بجھ جائے. لٹرلی یہ ٹرائی کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے یہ چراغ بجھ جائے. تبھی تو یہ بچاتے رہتے ہیں اپنے چاہنے والے کو. یزید کو بچاتے رہتے ہیں. یزید کو انہوں نے کس لیول پہ پہنچا دیا ہے, کیا کیا کہتے ہیں یہ یزید کو. لٹرلی کیا کہوں میں یار, ان کو الگ ہی ایگزامپل دے رہا ہے اورنج داڑھی والا کہ بھائی ایک انگریز تھا, وہ لاہور میں آتا ہے, پنجاب کا گورنر وغیرہ, اس نے بتا دیا کہ وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ شیعہ والے ماتم کر رہے ہوتے, وہ کہتا ہے کہ کیوں ماتم کر رہے ہیں, چھریاں چاقو چلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کربلا میں ان کا ہیرو امام حسین علیہ السلام شہید ہو گیا تھا, تو وہ کہتے ہیں وہاں شہید ہوا تھا نا, یہاں تو نہیں ہوا تھا نا. اس طرح سے باتیں کر رہا ہے. سمجھانا ہے تو اس کو اچھے سے سمجھاؤ. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ادھوری جانکاری جو ہوتی ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتی ہے, اور وہ ادھوری ہوتی ہے, جھوٹی سی ہوتی ہے ایک طرح سے. تو ادھوری جانکاری کبھی بھی کسی کو نہیں دینا چاہیے, جبکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اور اس داڑھی والے کو تو کیوں اس طرح سے لائک کسی کو آدھی ادھوری جانکاری دینا؟ اس ٹائم پہ اس انگریز کو بھی آدھی ادھوری جانکاری دی گئی ہوں گی. ویسے بھی دھرموں کے بارے میں لوگ نہیں سمجھ پاتے اچھی طرح سے, وہ چیزوں کے بارے میں آدھی جانکاری اس کو دینا ہی نہیں چاہیے. وہ بہت خطرناک ہوتا ہے لٹرلی. اسی طرح سے اس انگریز کو بھی آدھی ادھوری جانکاری ملی ہوگی, تبھی وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہوگا, یا پھر نہیں کر رہا ہوگا. اس کا پلان ہوگا, اس کا کچھ کہانی ہوگا, وہ مجھے نہیں پتا بھائی. کچھ بھی کہانی بناتی ہے لوگ, اس کی باتوں سے, اس کی آواز سے اس لگا تھا نشے میں وہ یا اس طرح سے باتیں کر رہا تھا لٹرلی. وہ یہ جو اورنج داڑھی والا تھا بہت عجیب, اس کی آواز سے ہی سمجھ میں آتا ہے. وہ ٹون جو ہے نا, ایک وہ اس کی جو ٹون ہے وہ تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں, تھوڑا سا وہ نشے والا لگتا ہے مجھے جب بھی میں اس کو سنتا ہوں. خیر, اس ویڈیو کا لنک رہے گا ڈسکرپشن باکس میں, پلیز جا کے چیک کر لینا. اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بی ہیپی, پیس آؤٹ, یا علی مدد, لو بائی. کیا